ہاں، جب سوچتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ آج اپنی سوچ پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہوشیار کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، لیکن ہماری سمجھداری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہماری سمجھداری، ہم نے اپنی سمجھداری کہاں تک رکھی؟ کہاں تک سمجھ پائے ہم زندگی کو؟ کہاں تک سمجھ پائے آج ہم اپنے آپ کو؟ آج ہم نے کس کی قیمت سمجھی، کس کی قیمت نہ سمجھی؟ دیکھو تو صحیح، جو سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کی قدر ہم نے نہیں کری، اس کو نہیں پہچانا، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے ہم نے اس کو فرش سے عرش پر پہنچا دیا۔ دیکھو تو صحیح، فرش سے عرش پر ہم نے اس چیز کو پہنچا دیا۔ آج یہ ہماری عقل ہے، اے انسان تو کس دھوکے میں ہے، کس غفلت میں ہے کہ تو دنیا میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ دنیا سے کہیں زیادہ قیمتی چیز اللہ نے تجھے دی ہے، مجھے دی ہے، ہمیں دی ہے۔ دنیا سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ہمیں ملی ہے، ہم کس دھوکے میں، کس غفلت میں؟ ذرا سوچو۔ آج اگر میں آپ سے کہوں میرے دوست، تھوڑا غور دے بات پر، اگر میں آج تجھ سے کہوں کہ تیری قیمت کیا ہے، تو کتنا قیمتی ہے، تیری زندگی کیسی ہے، اور تو قیمتی ہے تو کس طرح قیمتی ہے، تو ہمارا خیال کیا ہوگا کہ ہم قیمتی اس لیے ہیں۔ انسان کی قیمت یہ ہے کہ اگر انسان کا کام اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے، گھر اچھا ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، پراپرٹی اس کے پاس ہے، بینک بیلنس اس کے پاس ہے، تو ہم سمجھیں گے وہ زندگی جو ہے وہ بہتر ہے، یہ انسان امیر ہے، اس کی قیمت ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم سوچیں گے اس انسانی قیمت ہے جس کے پاس یہ سب ہے۔ ارے میرے دوستو، ایک انسان نے قیمت بنائی، کیا بنائی؟ ایک انسان نے قیمت بنائی اور ایک اللہ نے قیمت لگائی۔ انسان نے بنائی، سمجھی، فلا فلا چیز کی بتائی، لیکن ایک اللہ نے قیمت لگائی، بتائی، دکھائی۔ کس طرح بتائی، دکھائی، لگائی؟ سنو سنو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی قیمتی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ میرے دوستو تھوڑا غور کرو بات پر کہ آج تمہاری قیمت کیا ہے اور میری قیمت کیا ہے۔ آج کے انسان کی قیمت کیا ہے جس سے ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، ہم انجان ہیں اپنی قیمت سے۔ تو سنو سنو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، یہ موسیٰ ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، یہ نبی ہیں، یہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نبی پہاڑ پر باتیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، پہاڑ پہ چڑھ کر، تو یہ وہی نبی ہیں۔ اللہ سے بات کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ایسا نہیں کہ آدھی دنیا ان کا نام کر دیا، ساری دنیا ان کو دے دی، یا اوپر سے خزانے اتارے، مال و دولت اتاری، ہاں ایسا نہیں کیا۔ مانگنے والا نبی ہو اور دینے والا اللہ ہو تو کیا دے گا؟ سوچو تو صحیح، کیا دے گا؟ اللہ تعالی نے کیا دیا پتہ ہے؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو بن مانگے دیا، بن مانگے دیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالی نے کہا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ اللہ کی قسم، یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے میرے بھائیوں۔ حضرت موسیٰ کو کہنے کے بعد یوں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، تو سوچو کتنا قیمتی ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ دیکھو، آپ کے پاس پورے محلے میں، جو تمہارا محلہ ہے، قصبہ ہے، شہر ہے، گاؤں ہے، جو بھی ہے، آپ کی بستی میں، یا ایک چھوٹی سی بات لو، چھوٹی سی بات جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ آپ کی فیملی میں 10 ممبر ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی فیملی میں 10 ممبر ہیں، اور آپ کے پاس ایک کے پاس آج کی ڈیٹ میں آئی فون کی قیمت ہے جو سب سے بڑا لیول کا ہے نا؟ 16 17 کون سا چل رہا ہے، اس کی قیمت ہے
آج کے دور میں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں ایک بندے پر آئی فون ہے اور باقیوں پہ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کس کی قیمت زیادہ ہوگی؟ ان پر جو فون ان کے، تمہارے جو فون آئی فون 16 17 یہ 2-2.5 لاکھ والا، اس کی قیمت ہوگی، اس کی قیمت ہوگی۔ اب آپ کے گھر میں آپ ہی کے پاس بس یہ آئی فون ہے، تو آپ کے فون کی قیمت ہے۔ اب میرے دوست ایک بات تو بتاؤ، اب تمہارے گھر میں 10 ممبر ہیں، اگر 10 پر ہی آئی فون ہو جائے تو اس کی قیمت مانی جائے گی؟ بتاؤ، مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ پھر اس کی والی اہمیت نہیں سمجھی جائے گی دل میں، حالانکہ قیمتی ہے لیکن وہ اہمیت نہیں مانی جائے گی جو پہلے ایک پر مانی گئی۔ اب اسی طرح تم سوچو، اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جس سے بندہ جنت پا سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرا سکتا ہے، بڑی ناکامی سے بچ سکتا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی ایسا راستہ ہے جو ان کاموں کو کر سکتے ہیں کہ جنت اپنی بنا لے، جہنم سے بچ جائیں، کامیاب ہو جائیں، ناکامی سے بچ جائیں۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ کو دل سے مان لینا، دل سے مان لینا۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا یا اللہ کوئی ایسی چیز ہے تو فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کروں، تو اللہ نے کہا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے۔ سبحان اللہ، جو ان کے دل میں خیال آیا ہو کہ تو سبھی پڑھتے ہیں، کوئی عام چیز ہوگی، تو اللہ نے کہا اے موسیٰ 7 زمین 7 آسمان ایک پڑھرے میں رکھ دیے جاں۔ اللہ نے اس کی قیمت لگائی، قیمت بتائی، دیکھو دیکھو یہ ایمان کیا ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر 7 زمین 7 آسمان ایک پڑھرے میں رکھ دیے جاں اور ایک کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر رکھ دیا جا، اے موسیٰ یہ 7 زمین 7 آسمان ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اتنا وزنی کلمہ ہے، ہم کس دھوکے میں؟ دیکھو تو سی ہم کس دھوکے میں؟ میرے بھائیو یہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے آگے کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم اتنے قیمتی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ 7 زمین 7 آسمان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم قیمتی، اپنی قیمت کو پہچانے۔ اس ایمان کے سودے دنیا سے نہ کرو۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو جنت ہماری ہے، آخرت ہماری ہے، وہاں کامیابی ہے، آسانی ہے، راحت ہے، سکون ہے، ہمیشہ کی زندگی لامحدود ہمیں ملنے والی ہے۔ اگر ایمان کے سودے دنیا سے کر دیے، کچھ چند پیسوں کے پیچھے اگر ایمان خراب کر دیے، ایمان بیچ دیے، دنیا کے پیچھے دوڑ کر ایمان کے سودے کر دیے، پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے ایمان کا سودا کر دیا میرے بھائیو، اس نے سب کچھ اپنا بیچ دیا، سب کچھ اپنا کھو دیا۔ اللہ کی قسم اپنے ایمانوں کی ہم فکر کریں، ہم قیمتی ہیں، قیمتی ہیں، ہماری قیمت ہے اس دنیا سے زیادہ، اس دنیا سے زیادہ۔ تم سمجھو تو صحیح۔